نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ، فرمایا کہ جو پابند شریعت شخص ہے، یعنی وہ شخص، وہ آدمی جو صاحب ایمان بھی ہو اور خود بھی شریعت کے احکامات کا پابند ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو پابند شریعت شخص ہو اس کے لیے اپنے بیوی بچوں پر سختی کرنے کے بارے میں قیامت والے دن اس سے سوال نہیں کیا جائے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اپنی بیوی کے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر شرعی احکامات کی پابندی کے سلسلے میں اگر خاوند اور باپ سختی کرتا ہے تو اس سختی کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ سختی کرنی چاہیے۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جیسے خود ہمارے اعمال کے نگران ہیں، اسی طریقے سے حق تعالی شانہ نے باپ کو بھی اپنے بچوں پر اور خاوند کو اپنی بیوی کے اوپر اعمال کا نگران مقرر کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارے کی آخری صورت ہے سورۃ التحریم۔ اس کے اندر آپ ایک آیت دیکھیں گے، قرآن مجید میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب کیا خیال ہے کہ اگر کوئی بچہ یا کوئی عورت جو ہے وہ آگ کی طرف جا رہی ہے اور باپ اور اس کو خاوند جو ہے وہ اس کو منع کر رہے ہیں، لیکن باوجود اس کے وہ منع نہیں ہو رہی یا منع نہیں ہو رہے، تو یقینی بات ہے اب اگر وہ اس کے اوپر سختی کرتے ہیں تو در حقیقت وہ عورت کے حق میں بھی فائدہ مند ہے اور اسی طریقے سے بچوں کے حق میں بھی فائدہ مند ہے۔ لیکن اس کے لیے خود آدمی کا پابند شریعت ہونا ضروری ہے، یعنی خود آگ میں نہ کودے بلکہ اپنے گھر والوں کو کودنے سے بچانے کی کوشش کرے، اور اسی طریقے سے اپنی بیوی بچوں کے اوپر اس اعتبار سے وہ سختی کر سکتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور تم میں سے ہر شخص سے قیامت والے دن اس کی رعایا کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ اسی نگرانی کے پیش نظر کہ باپ کو بھی نگران مقرر کیا گیا، خاوند کو بھی نگران مقرر کیا گیا، اسی نگرانی کی وجہ سے حق تعالی شانہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی مذہب اسلام نے اخلاقی طور پر، اصلاحی طور پر اور تادیبی طور پر ادب سکھانے کی نیت سے سختی کو جائز قرار دیا ہے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس طرح کی روایات کو دلیل بنا کر مارنے کو ہی اور سختی کو ہی ترجیح دی جائے۔ اس پوائنٹ کو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ اس طرح کی روایات کو باپ دلیل بنا لے، اس طرح کی ہی احادیث کو اور قرآنی آیات کو خاوند دلیل بنا کر صرف مارنے کو، صرف سختی کرنے کو ہی ترجیح دے، بالخصوص اس زمانے کے اندر، یہ بھی درست نہیں۔ یعنی شرعی احکامات کی پابندی کے لیے اگرچہ اخلاقی طور پر اور تادیبی طور پر اور اصلاحی طور پر سزا کو جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن ہمارے اس معاشرے کے اندر صرف اس کو ترجیح حاصل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جہاں تک ہو سکے نرمی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اگر سختی کے بارے میں احادیث موجود ہیں تو نرمی کے بارے میں بھی بڑی احادیث اور فضائل اور شمائل اور احادیث طیبہ موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ جس گھر میں نظر رحمت ڈالتے ہیں تو اللہ رب العزت اس گھر میں رہنے والوں کو مزاج کے اعتبار سے نرمی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو باپ پر بھی اگر حق تعالی شانہ نظر رحمت ڈالتے ہیں اور اسی طریقے سے خاوند پر بھی حق تعالی شانہ نظر رحمت ڈالتے ہیں تو اللہ رب العزت خاوند کو بھی نرمی عطا فرمائیں گے اور اسی طریقے سے باپ کو بھی نرمی عطا فرمائیں گے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرے اور خاوند کو بھی چاہیے کہ اپنے غصے پر جتنا ہو سکتا ہے قابو پانے کی کوشش کرے۔ باپ کو بھی یہی حدیثیں سنائی جا رہی ہیں اور اس طریقے سے خاوند کو، مرد کو یہی باتیں سنائی جا رہی ہیں۔ احادیث طیبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے غصے کے اوپر
قادر ہو، انتقام لینے پر قادر ہو، بدلہ لے سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حق تعالی شانہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے معاف کر دیتا ہے، تو بروز محشر حق تعالی شانہ ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائیں گے اور فرمائیں گے جنت کی جس حور سے تو نکاح کرنا چاہتا ہے نکاح کر لے۔ ایک صحابی رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ تو باپ کو بھی تو حکم دیا جا رہا ہے اس بات کا کہ غصہ نہ کیا کرے، خاوند کو بھی تو اسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے نا کہ غصہ نہ کرے۔ اس لیے جتنا ہو سکتا ہے گھر کے اندر جو ہے نرمی والا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ صرف انہی طرح کی جو روایات اور احادیث ہیں ان کو دلیل بنا کر سختی کرنا یہ بھی درست بات نہیں ہے، لیکن جہاں تک حالات موافق ہوں اس بات کے کہ سختی کرنے کی ضرورت ہو اور خاوند سمجھ رہا ہو یا باپ سمجھ رہا ہو کہ یہاں پر سختی کی ضرورت ہے اور خود بھی وہ پابند شریعت ہو، خود بھی نمازی ہو، ظاہر بھی اس کا ٹھیک ہو، باطن بھی اس کا ٹھیک ہو، تو اس کو ان تمام چیزوں کی اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ سختی کر سکتا ہے۔ پھر اس پہلو کو بیوی کو اور بچوں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ اسلام نے نماز پڑھنے کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں، شرعی احکامات کی پابندی کروانے کے سلسلے میں ایک خاوند کو بھی اس بات کی اجازت دی ہے، ایک باپ کو بھی اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ تعدیبی طور پر، اخلاقی طور پر، اصلاحی طور پر میرے اوپر سختی کر سکتے ہیں۔ اس لیے بیوی بچوں کو ہمیشہ اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کی ترتیب بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔